السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریض اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے تم کو مانا منزل دل مسافر ہو گیا، تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنے کہے کے عین مطابق وہ دعا کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جا رہا تھا۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی لیکن ماما نے اصرار کر کے اس کے ساتھ بھیج کر ہی دم لیا۔ سارے راستے میں وہ کچھ نہیں بولا تھا لیکن دعا کچھ نہ کچھ بولتا رہا، لیکن دعا ایک لفظ بھی نہ بولی۔ یار دعا چھوڑ دو اب یہ ناراضگی، چلو ہم دوستی کر لیتے ہیں، اور ویسے بھی ہم نے رات کو ایک دوسرے کو سوری بول تو دیا تھا، تو اب ایسے ناراض ہونے کا کیا فائدہ؟ مصطفیٰ اسے باتوں میں بہلانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن دعا کو اس کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ شاپنگ مال میں بھی وہ کچھ نہ بولی۔ مصطفیٰ نے دعا کی ساری شاپنگ اپنی مرضی سے کی تھی۔ دعا سے رائے لینے کی کوشش کرتا رہا لیکن دعا نے جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ دعا یار، اس دنیا میں صرف تمہاری شادی نہیں ہو رہی ہے، تم اس طرح سے منہ بنا کر بیٹھی ہو۔ مصطفیٰ کو اب اس پر غصہ آ رہا تھا لیکن نکال کے اسے مزید خود سے بدگمان نہیں کر سکتا تھا۔ پھر آئی ویڈنگ ڈریس کی باری۔ چلو سب میری پسند کا ویڈنگ ڈریس تم اپنی خود پسند کرو، اور اچھا سا ریڈ کلر کا۔ اس پر بھی حکم۔ دعا نے اسے گھورا۔ سب کچھ آپ نے اپنی مرضی سے لے لیا ہے تو یہ بھی لے لیں، اس میں بھی میری مرضی جاننے کی ضرورت نہیں ہے، دعا نے غصے سے کہہ کر منہ پھیر لیا۔ اچھا بابا، میں کچھ نہیں کہتا، تم اپنی مرضی سے لے لو، تمہیں جو پسند ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ مصطفیٰ ایک سائڈ ہوا جبکہ دعا اپنے لیے ویڈنگ ڈریس پسند کرنے لگی، جہاں ریڈ کلر کے ڈریس ایک سے ایک عمدہ تھے، لیکن وہ مصطفیٰ کی پسند کو اہمیت نہیں دینا چاہتی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی اسے ریڈ کے علاوہ اور کوئی ڈریس پسند نہیں آیا۔ مصطفیٰ جو پچھلے آدھے گھنٹے سے بیٹھا اسے دیکھے جا رہا تھا، آخر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ بس دعا یار، اب ہر چیز تمہاری پسند کی تو نہیں ہو سکتی نا، کچھ چیزوں پر کمپرومائز کر لینا چاہیے، مصطفیٰ نے سمجھانا چاہا۔ کچھ چیزیں؟ اگر آپ کو پتہ ہو مصطفیٰ صاحب، تو میری پسند کا دلہا بھی نہیں ملا اور آپ ہر چیز کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں شاید مجھے ہر چیز پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا، دعا نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ چہرے پر تلخ مسکراہٹ سجا کر اسے جتایا گیا کہ مصطفیٰ اس کی پسند نہیں ہے۔ بس بہت ہو گیا، بہت سن لیا میں نے، اور بہت سنا لیا تم نے۔ مصطفیٰ نے کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر ڈریس سیل مین کی طرف پھینکا۔ اسے پیک کرو۔ لیکن وہ مجھے پسند نہیں ہے، دعا نے اسے دیکھ کر بے بسی سے کہا۔ تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تم سے تمہاری پسند پوچھی جائے۔ اسے امید نہیں تھی کہ سب کچھ اتنا جلدی ہو جائے گا، ابھی کل ہی تو اس کی شادی کی باتیں شروع ہوئی تھی اور آج اس کی مہندی۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ دعا نے اپنی شادی کے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ یہ سب کچھ تایا ابو کی طبیعت کو مد نظر رکھ کر کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اتنی جلدی کی امید تو نہ تھی دعا کو۔ زائمہ نے اپنے وعدے کے مطابق اسے مہندی کی دلہن بنایا تھا۔ زائمہ اور سعدیہ کے ساتھ وہ بہت خوش ظاہر ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سعدیہ نے پھر بھی اس کی چوری پکڑ لی۔ نہیں سعدیہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تایا ابو کی طبیعت خراب ہے نا، اسی لیے پریشان ہوں، اس نے بات ٹالنے والے انداز میں کہا۔ لیکن پھر بھی یار پوز تو اچھے سے بناؤ نا، یہ نہ ہو کہ 10 سال بعد اپنی شادی کی البم دیکھ کر افسوس کرو۔ زائمہ نے اس کو خوش کرنے کے لیے کہا تو وہ بھی ہنس دی، کیونکہ وہ اپنی پریشانی میں اپنی پیاری سی سہیلیوں کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ تجھے پتہ ہے میں نے لانگ لاچی والے گانے پر نا سٹیپ بائی سٹیپ ڈانس سیکھی ہے، سعدیہ نے خوش ہو کر بتایا۔ میں نے آنٹی کو کہہ دیا ہے کہ مٹھائیوں کا سارا کام میں کروں گی، خاص کر جلیبیوں کا، امایا نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ ارے موٹی، کبھی تو کھانے کی چیزوں کو چھوڑ کر کچھ سوچ لیا کرو، سعدیہ نے دہائی دی۔ چلو اٹھو لڑکیوں، اسے لے کر باہر آؤ، ابھی تھوڑی دیر میں رسم شروع ہونے والی ہے۔ ماما نے آ کر ان کے ہنستے کھیلتے چہروں پر اداسی پھیلا دی تھی۔ ایک ہی گھر میں ہونے کی وجہ سے دلہا اور دلہن کی رسم اکٹھی کی گئی تھی۔ سب کے چہروں پر خوشی تھی، خاص کر تایا ابو تو خوشی سے ناچ رہے تھے۔ دعا خوش تھی کیونکہ اس کی وجہ سے تایا ابو خوش تھے۔ رسم کے بعد سعدیہ اور زائمہ نے لانگ لاچی سانگ پر وہ ڈمکے لگائے کہ آنے والے 10 سال بھی یہ مہندی کی رات یاد رہے گی، کیونکہ زائمہ نے
سعدیہ کی ساری ڈانس کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ پھر بدلے میں ڈانس کے دوران سعدیہ نے زائمہ کی وہ درگت بنائی کہ زائمہ مرتے دم تک نہ بھولتی، بہت بڑی غلطی ہو گئی جو تجھے پارٹنر رکھ لیا میں نے، دعا تجھ سے اچھی ڈانس کرتی ہے۔ سعدیہ کو اپنی ڈانس خراب ہونے کا بہت افسوس تھا۔ ہاں تو اسی کو اٹھا لیتی، میری منتیں کیوں کر رہی تھی؟ رسم ختم ہونے کے بعد دعا اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی تو مصطفیٰ نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے سب نے ڈانس کی یار، دلہا دلہن تو کچھ کیا ہی نہیں، اب ہماری باری ہے۔ مصطفیٰ اسے زبردستی اپنے ساتھ ڈانس فلور پر لے کر آیا تھا اور سب کے ساتھ مل کر ڈانس کرنے لگا۔ میں نے سنا ہے کہ تم بہت اچھی ڈانس کرتی ہو، مجھے دیکھنا ہے۔ یقیناً سعدیہ اور زائمہ جب بات کر رہی تھی اس کا دھیان اسی طرف تھا۔ مصطفیٰ مسکرا کر اس کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا، جبکہ دعا کا دل چاہا کہ وہ اس کے ہونٹوں سے ہنسی نچوڑ کر سوکھنے کے لیے ڈال دے۔ میں ہی سب کچھ برداشت کروں، اس طرح تو مجھے بالکل اپنا غلام سمجھ لے گا، لیکن مجھے اس طرح سے چپ نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں مجھے اپنے حق میں آواز اٹھانی چاہیے، لیکن میرے لیے میری آواز میرے ماما بابا سنے ہی نہیں۔ کوئی بات نہیں مصطفیٰ، منا لو اپنی خوشیاں۔ تم مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کر رہے ہو، اب تم دیکھنا کہ شادی کے بعد میں تمہارا کیا حال کرتی ہوں۔ ساری زندگی یہ شادی یاد نہ رہی تو میرا نام بھی دعا نہیں۔ تو وہ ابھی مصطفیٰ کو تنگ کرنے کے منصوبے بنا رہی تھی، کیونکہ اس نے سوچ لیا تھا کہ شادی زندگی میں ایک بار ہونی ہے، اسی لیے منہ بنا کر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ اپنی شادی کا البم خراب نہ ہو۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ تایا، ابو، ماما اور بابا کے سامنے خوش رہنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ اداسی سے انہیں تکلیف پہنچا رہی تھی۔ میں تمہاری وجہ سے اپنے تایا، ابو، ماما اور بابا کو تکلیف نہیں دوں گی، لیکن تمہارا تو میں وہ حال کروں گی کہ زندگی بھر شادی کا نام نہیں لوگے۔ سوچو، میں وہ مصطفیٰ کو مخاطب کر کے چیلنج کر رہی تھی۔ مصطفیٰ اسے اپنے ساتھ کسی فلیٹ میں لے کر آیا تھا، جبکہ دعا کو مصطفیٰ کے ارادے کچھ خطرناک لگ رہے تھے۔ وہ صرف ماما، بابا اور تایا ابو کے سامنے ہی خوشی ظاہر کر رہی تھی، جبکہ مصطفیٰ کے ساتھ اس کا رویہ ایسا ہی تھا۔ تو پھر وہ اسے یہاں لے کر کیوں آیا تھا؟ آخر وہ کیا چاہتا تھا؟ یہ سمجھنا دعا کے لیے بہت مشکل تھا۔ آج کل وہ اس پر کوئی حکم نہیں چلا رہا تھا اور نہ ہی غصہ کر رہا تھا۔ آپ مجھے یہاں لے کر کیوں آئے ہیں؟ رہا نہ گیا تو پوچھ ہی لیا، گھر دکھانے کے لیے، اور کیوں؟ مصطفیٰ اسی کے انداز میں بولا، گھر دکھانے کے لیے کیوں لے کر آئے ہیں آپ مجھے؟ وہ نہ سمجھی سے بولی، کیونکہ ہم شادی کے بعد یہاں رہنے والے ہیں۔ مصطفیٰ نے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے اس کی مشکل کو آسان کیا۔ تو اب اس طرح سے بدلہ لیں گے آپ مجھ سے، تاکہ میں گھر میں کسی کو بتا بھی نہ سکوں کہ آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں چپ چاپ سب کچھ برداشت کروں گی تو بھول ہے آپ کی، غلط فہمی ہے۔ اگر آپ نے میرے ساتھ کچھ بھی کیا نا تو میں سب کو گن گن کر بتاؤں گی۔ یہ مت سوچیے گا کہ آپ کے ظلم و ستم پر منہ بند کر کے بیٹھی رہوں گی۔ دعا تیزی میں نہ جانے کیا کیا بول گئی، اسے خود بھی پتہ نہ چلا، جبکہ مصطفیٰ اس کی باتوں پر شاکڈ ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کون سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں تم پر، جو تم گن گن کر سب کو بتانے والی ہو؟ مصطفیٰ حیران اور پریشان ہو کر اس سے پوچھنے لگا، جبکہ دعا کو تو اب کوئی جواب ہی نہیں سوچ رہا تھا۔ ابھی نہیں توڑے، لیکن شادی کے بعد تو توڑیں گے نا؟ دعا نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ دعا، کیا میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں شادی کے بعد تم پر ظلم کروں گا؟ مصطفیٰ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ تو کیا یہ لڑکی اس سے اس حد تک بدگمان تھی؟ مجھے نہیں پتا، گھر چلنا ہے۔ دعا یہ کہہ کر فلیٹ سے باہر نکل گئی، جبکہ مصطفیٰ کا دل چاہا کہ وہ اپنے خوابوں کے اس چھوٹے سے گھر کو قبرستان بنا دے۔ شادی کی سب چھوٹی بڑی رسمیں ہو چکی تھی، اب صرف رخصتی باقی تھی۔ جب دعا نے سعدیہ کے ہاتھوں کھجلی پاؤڈر منگوایا، پہلے تو سعدیہ حیرانگی سے دیکھتی رہی، پھر سوچا اس کی سہیلی ویسے بھی سب سے پنگے کرتی رہتی ہے تو اب کسی اور کے ساتھ کرنے والی ہوگی، جبکہ دعا اپنا پلان بہت ہوشیاری سے سوچ رہی تھی۔ تمہارے سارے خوابوں کا جنازہ نہ نکال دیا تو میرا نام بھی دعا نہیں مصطفیٰ صاحب۔ وہ دل ہی دل میں مصطفیٰ سے مخاطب تھی، جبکہ دوسری طرف مصطفیٰ خود ہی اپنی شادی کے سارے کام کر رہا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی دوست تھا، ولی، اور وہ بیچارہ کیا کرتا، اسی لیے مصطفیٰ کو ساتھ لگا کر سارا کام برابر کروا رہا تھا۔ اب بس مصطفیٰ کا ایک کام بچتا تھا، دعا کو پارلر چھوڑنا۔ مجھے لگ رہا ہے میری شادی نہیں ہے، بلکہ میرے کسی کزن کی شادی ہے، جس کی شادی میں سارے کام میں خود کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ کافی تھک چکا تھا،
ہوتا ہے بھائی، میری شادی میں میرا بھی یہی حال ہوگا۔ ولی نے ابھی سے ہی پریشان ہونا شروع کر دیا۔ مصطفیٰ بیٹا دعا کو پارلر چھوڑ آؤ، چاچی نے آ کر کہا۔ جا میرے یار جا، شادی سے پہلے دیدار یار کر لے، ولی نے لقمہ دیا جس پر مصطفیٰ سر کھجاتا باہر نکل گیا۔ دعا گھر سے باہر نکلی اور گاڑی کے قریب مصطفیٰ کو کھڑے دیکھ کر ہنس پڑی۔ یا اللہ، سوچ کر ہی اتنا مزہ آ رہا ہے، جب یہ میرے سامنے ہوگا تب کتنا مزہ آئے گا۔ اس کی ہنسی مصطفیٰ نے نوٹ کر لی تھی۔ کون سا لطیفہ یاد کر کے ہنس رہی ہو؟ مجھے بھی بتاؤ، میں بھی ہنسنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ نے معصومیت سے منہ بنا کر کہا۔ آپ کو رات کو سناؤں گی، شرما کر کہا تو مصطفیٰ کو کرنٹ لگا۔ مصطفیٰ کو ڈر تھا کہ اس کے لطیفے کا نام کہیں مصطفیٰ ہی نہ ہو۔ کیا پلان کیا ہے تم نے میرے خلاف؟ سچ سچ بتاؤ، مصطفیٰ نے فوراً پوچھا۔ کہا نا رات کو بتاؤں گی، دعا اسی کے انداز میں بولی۔ مہندی نے بڑا اچھا رنگ چھوڑا ہے تمہارے ہاتھ پر۔ مصطفیٰ نے اس کے مہندی سے بڑے ہاتھوں کو دیکھا۔ ہاں، میری فرینڈز کہتی ہیں کہ میری ساس بہت پیار کرتی ہے مجھ سے، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ وہ تو ہیں ہی نہیں، تو مجھ سے پیار کیسے کر سکتی ہیں؟ تمہاری سہیلیوں کے پاس آدھی ادھوری انفارمیشن ہے۔ مہندی کا رنگ ساس کی نہیں، شوہر کی محبت کا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ نے اسے اپنی محبت کا احساس دلانا چاہا، لیکن وہ بھی دعا تھی، کہاں اس کی بات سننے والی تھی۔ مصطفیٰ یہاں پر کوئی نہیں ہے، ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتلانے والے انداز میں کہا۔ لیکن مصطفیٰ اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اسے رات کا انتظار کرنا تھا۔ سب کچھ ہو چکا تھا، مہمان آ چکے تھے، بس کچھ ہی دیر میں مصطفیٰ نے دعا کو پارلر سے لینے جانا تھا، لیکن جانے سے پہلے وہ سارا کام ختم کر کے جانا چاہتا تھا۔ بیٹا بہت دیر ہو گئی ہے، اب تم بھی جاؤ، مصطفیٰ دعا کو لے آؤ۔ بیٹا تمہیں بہت تھکا دیا آج۔ یہ تو سعدیہ اور زائمہ ضد کرنے لگی کہ سارے کام وہ کریں گے، اس لیے وہ دعا کے ساتھ پارلر نہیں جا پائی، ورنہ وہ اسے اپنے ساتھ لے آتی۔ کوئی بات نہیں چاچی، ساری زندگی اس کی ذمہ داری میں نے ہی سنبھالنی ہے۔ آج تو ویسے بھی بہت خاص دن ہے، شروعات آج سے ہی کرتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، میں بس ابھی اسے لے کے واپس آتا ہوں۔ بابا آپ نے دوا لے لی ہے؟ مصطفیٰ نے بابا سے پوچھا۔ نہیں، دعا نے کہا تھا وہ آ کر دے گی۔ بابا آپ اپنی دوائی لیں پلیز، میں دعا کو لے کر آتا ہوں۔ کہا نا میری بیٹی آ کر مجھے دوائی دے گی، اور ویسے بھی اب یہ سارے کام اس کے ہیں، تمہیں مجھ پر حکم چلانے کی ضرورت نہیں، میری بیٹی مجھے سنبھال لے گی۔ مصطفیٰ ان کی باتوں پر بھر کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، سنبھالتی رہے، لے کے آتا ہوں آپ کی لاڈلی کو۔ مصطفیٰ نے پارلر کے باہر آ کر دعا کو فون کیا، لیکن دعا کا فون مسلسل ہو جا رہا تھا۔ اسے اب پریشانی ہونے لگی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے سے وہ پارلر کے باہر کھڑا تھا۔ کتنی ہی لڑکیاں پارلر سے آ جا رہی تھی، لیکن نہ جانے اس کی دعا کہاں رہ گئی۔ اس طرح پارلر کا دروازہ کھٹکھٹا کے دعا کے بارے میں پوچھنا بھی اسے کچھ عجیب لگ رہا تھا، لیکن وہ مجبور تھا۔ اس نے پارلر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک خوبصورت سی لڑکی باہر نکلی۔ جی میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے مصطفیٰ سے پوچھا۔ جی آپ پلیز دعا کو باہر بھیج دیں۔ دعا؟ ہاں، آج اس کو دلہن بننے یہاں آنا تھا، لیکن وہ تو آئی ہی نہیں۔ لڑکی نے گویا اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ کیا مطلب آئی نہیں؟ 3 گھنٹے پہلے میں خود اس کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ ایم سوری، ان کی اپائنٹمنٹ ہے، لیکن وہ آج نہیں آئی۔ آج ان کی شادی تھی، پتہ نہیں وہ کیوں نہیں آئی، لڑکی نے معذرت خواہ انداز میں کہا، جبکہ مصطفیٰ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ گھر چلی گئی ہوگی، یہ لڑکی مجھے تنگ کرنے کے لیے کچھ کہہ بھی تو سکتی ہے، مصطفیٰ یہ سوچ کر گاڑی گھر کی طرف لے آیا تھا۔ مصطفیٰ یہ سب کچھ دعا کی شرارت سمجھ کر گھر واپس آ چکا تھا، لیکن گھر آ کر اسے دوسرا جھٹکا ملا تھا، کیونکہ ابھی تک دعا گھر نہیں آئی تھی۔ شام کے 6 بج چکے تھے اور دعا کی کوئی خبر نہ تھی۔ لوگوں میں آہستہ آہستہ سرگوشیاں شروع ہو چکی تھی۔ سلطان صاحب غصے میں کبھی گھر سے باہر نکل جاتے تو کبھی واپس آ جاتے۔ کتنے ہی لوگ دعا کو ڈھونڈنے جا چکے تھے، جبکہ کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی، لیکن دعا کہیں نہیں ملی۔ اگر یہ دعا کی کوئی شرارت تھی تو اس نے بہت غلط حرکت کی تھی۔ دعا کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا، لوگوں میں الگ ہلچل مچ چکی تھی۔ ان سب میں بابا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ بابا کو ڈاکٹر نے ٹینشن لینے سے منع کیا تھا، لیکن دعا کی اس حرکت پر وہ ٹینشن لینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ رات کے 10 بج چکے تھے، لیکن اب تک دعا کی کوئی خبر نہ تھی۔ بس کر دو بیٹا، دفع کرو، اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، سلطان صاحب نے کہا تو مصطفیٰ حیران رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چاچو؟ ہمیں دعا کو ڈھونڈنا چاہیے، مصطفیٰ نے حیرانگی سے انہیں دیکھ کر کہا۔ نہیں بیٹا،
وہ تمہارے لائق ہی نہیں ہے. میری پرورش میں ہی کوئی کمی رہ گئی. میں نے اس کو ہر وہ خوشی دی جو وہ چاہتی تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ آخر میں میرے منہ پر کالک تھوپ کر بھاگ گئی. چاچو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا بچی ہے، نادان ہے، چھوٹی موٹی شرارتیں کرتی رہتی ہے، لیکن اتنی بڑی بے وقوفی نہیں کر سکتی، اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی. میری دعا ایسی نہیں ہے. چاچو، مصطفیٰ نے یقین سے کہا، میں دعا کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں. آپ بابا کے پاس رہیے گا. رات کے 2 بجے بابا کی طبیعت اچانک مزید بگڑ گئی. ڈاکٹر سے ان کی حالت سنبھال نہیں پا رہے تھے. بابا نے مصطفیٰ کو اپنے پاس بلایا. ڈاکٹر ملنے سے منع کر رہے تھے، لیکن بابا کی بار بار کہنے پر انہیں اجازت مل گئی. مصطفیٰ بیٹا میری بات سنو. دعا نادان ہے، میں جانتا ہوں وہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی، لیکن پھر بھی اگر اس نے شرارت میں ایسی کوئی غلطی کر دی ہے تو تم اسے معاف کر دینا. میری دعا کو تکلیف مت دینا. میں سکون سے نہیں رہ پاؤں گا. بابا کی طبیعت مزید بگڑ رہی تھی. بابا آپ کو کچھ نہیں ہوگا، دعا واپس آ جائے گی، سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا. مصطفیٰ نے انہیں سمجھانا چاہا. نہیں، تم وعدہ کرو کہ تم میری دعا کو کوئی تکلیف نہیں دو گے. بابا نے مضبوطی سے اس کے ہاتھ کو تھاما. بابا کے ہاتھ پر بھرپور طرح سے کانپ رہے تھے. بابا آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں، میں دعا کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا. بس اب آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، میں دعا کو ڈھونڈ کر لاؤں گا. بابا کی طبیعت مزید بگڑ گئی. انہیں ریسٹ کی ضرورت ہے. نرس نے آ کر کہا، یہ جتنی زیادہ ٹینشن لیں گے ان کی طبیعت اتنی ہی خراب ہوگی. آپ پلیز باہر جا کر بیٹھیں، آپ انہیں ڈسٹرب نہ کریں. مصطفیٰ اٹھ کر باہر چلا آیا تھا. صبح 5 بجے اس کا فون بجا. اس نے بغیر دیکھے ہی فون اٹھا لیا تھا. میں نے تم سے کہا تھا مصطفیٰ، اپنی کمزوری کو بغل میں لے کر نہیں چلتے. تم نے میری بات نہیں مانی. اب نقصان کے لیے تیار ہو جاؤ. دعا کہاں ہے؟ مصطفیٰ فوراً پہچان چکا تھا کہ فون پر کون ہے، اسی لیے پوچھا. ہاں، مجھے لگا تھا تم پوچھو گے کہ کون بات کر رہا ہے، لیکن تم تو کہہ رہے ہو کہ تمہاری دعا کہاں ہے. خیر، وقت ضائع نہیں کرتے، تمہاری دعا میرے پاس ہے، اطمینان سے کہا گیا. کیا چاہتے ہو تم؟ مصطفیٰ جانتا تھا کہ وہ اپنے کسی مقصد کے لیے ہی دعا کو ڈھال بنا رہا ہے. تم جانتے ہو میں کیا چاہتا ہوں. تم یاسر خان کو میرے حوالے کر دو اور آ کر اپنی دعا کو لے جاؤ. تم مجھے میری کمزوری دو اور آ کر اپنی کمزوری لے جاؤ. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہیں بتا دوں کہ میرے بھوکے کتے کب سے حسرت بری نگاہوں سے تمہاری دعا کو دیکھ رہے ہیں. اگر دعا کو کچھ بھی ہوا تو تم ساری زندگی زندہ رہ کر موت کے لیے دعائیں مانگو گے. مصطفیٰ غصے سے دھارا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا کو کچھ نہ ہو تو ایک ہاتھ سے لو، ایک ہاتھ سے دو. فون بند ہو چکا تھا. نہ جانے کتنی دیر سے مصطفیٰ فون کو گھورتا رہا، پھر کسی فیصلے پر پہنچ کر اٹھ گیا. کہاں ہو تم؟ میں یاسر خان کو لے آیا ہوں. تم دعا کو میرے حوالے کرو اور یاسر خان کو لے جاؤ. مصطفیٰ نے اسی نمبر پر فون کیا تھا. مجھے یقین تھا مصطفیٰ تم بے وقوف نہیں ہو اور میری بات ضرور مانو گے. میں تمہیں ایک ایڈریس دے رہا ہوں، اس ایڈریس پر یاسر خان کو لے آؤ اور کوئی ہوشیاری کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ نقصان کے ذمہ دار تم ہوگے. نہیں، میں کچھ نہیں کروں گا. دعا کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. مصطفیٰ کے لیے اس وقت سب سے ضروری دعا کی جان بچانا تھا. مصطفیٰ اس کے بھیجے ہوئے پتے پر یاسر خان کو لے آیا تھا. یقیناً یہ کوئی اڈا تھا جہاں طارق بھٹی چھپ کر بیٹھا تھا. ایسے کتنے ہی اور اڈے اس شہر میں موجود تھے جنہیں طارق بھٹی ہی چلاتا تھا. یاسر خان کے سامنے آتے ہی طارق بھٹی دعا کو لے کر سامنے آ گیا. اس نے دعا کو بازو سے پکڑا تھا اور سر پر بندوق رکھی تھی. مصطفیٰ آگے بڑھا. جب آواز آئی، وہیں رک جاؤ مصطفیٰ، آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تم یاسر خان کو اس طرف بھیجو اور میں دعا کو بھیجتا ہوں. وہ یقیناً کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا. رسک تو اس وقت مصطفیٰ بھی کوئی نہیں لینا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، تم دعا کو اس طرف بھیجو. جتنے قدم دعا اٹھائے گی اتنے ہی یاسر اٹھائے گا. مصطفیٰ نے کہا. ہاں، لین دین کے معاملے میں تم بہت اچھے ہو انسپکٹر مصطفیٰ حیدر، مجھے منظور ہے. اسی ڈیل کے مطابق اس طرف سے دعا کو جبکہ دوسری طرف سے یاسر خان کو بھیجا گیا. لیکن آدھے راستے میں دعا رک گئی. طارق انکل، میرا لہنگا تو دیجیے، پیچھے مڑ کر کہنے لگی، جبکہ اس کی بات پر مصطفیٰ کا دل چاہا کہ وہ اس کا سر پھوڑ دے. دعا چلو، ہم اور لہنگا لے لیں گے. مصطفیٰ نے سمجھانا چاہا کیونکہ اس وقت دعا کو اس خطرناک جگہ سے نکالنا چاہتا تھا. ایسے کیسے اور لے لیں گے، اتنا مہنگا ہے، اور وہ ماما نے کہا ہے کہ مجھے فضول خرچی بالکل نہیں کرنے دیں گی. لہنگا نیا لیں گے تو کیا فضول خرچی نہیں ہوگی؟ طارق انکل، لائیں، میرا لہنگا دیں.
دعا بھی ضد پر اڑی ہوئی تھی، جبکہ مصطفیٰ تیزی سے اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ چھوڑیں مجھے، اگر میرا لہنگا نہیں ملا تو میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، دعا نے دھمکی دی۔ ختم ہو گیا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کے ایپیسوڈ نمبر 6۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ میری کوشش ہوگی کہ میں آج رات کو ہی اس ناول کو ختم کر دوں، ورنہ کل تو 100% یہ ناول ختم ہو جائے گا۔ اور چلیں ایک اور بات بتاؤں گی، لیکن وہ چلیں میں بتا ہی دیتی ہوں کہ اس 27 رمضان کو میرے کزن بردر کا نکاح ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ آپ مبارکباد دے سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک لیے مراد کو دے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔